السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہمارا مقام، عزت اور پہچان سب کچھ ختم سا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ہمیں سراہتے ہیں اب ہمیں حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ جن کے سامنے ہماری باتوں کی اہمیت تھی وہ اب ہماری موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خود سے سوال کرتا ہے، آخر میں کہاں غلط ہو گیا؟ کیوں سب کچھ بدل گیا؟ کیوں میں ان سب کی نظروں میں گر گیا؟ لیکن شاید تمہیں احساس نہیں کہ یہ گرنا دراصل اللہ کا ایک خاص انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ جب ہمیں نظروں سے گراتا ہے، لوگوں کی نظروں سے، تو ہمارے دل سے اٹھانے والا ہوتا ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں ہوتی، یہ ایک روحانی تربیت ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم بہت جلد ہمت ہار بیٹھتے ہیں، نیگیٹو سوچیں اپنے دماغ میں پالنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ دنیا کی نظروں میں گر جانا کبھی کبھار دنیا سے بچ جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ بعض اوقات اپنے بندے کو لوگوں کی نظروں میں چھوٹا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے دل کو بڑا کر دے۔ تمہیں لوگوں کی تعریفوں سے نکال کر اپنے ذکر کی لذت میں لے آتا ہے، کیونکہ جب تمہیں لوگ بھول جاتے ہیں اللہ تمہیں یاد رکھنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے بھی ہیں نا کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، مگر اس میں ہر اس بندے کے لیے پیغام ہے جسے اللہ اپنی طرف اٹھانا چاہتا ہے۔ دنیا کی نظر سے گرنا اللہ کے نزدیک بلند ہونے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ سوچنا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کہیں اگر یہ سب حالات ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسا کام تو نہیں جو ہم نے خود کیا، ہمارا کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، آپ نے اس پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ یعنی کئی دفعہ ہمیں کسی چیز کی وجہ سے جو پریشانیاں تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ بہت سی چیزوں سے تو اللہ درگزر فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس سائڈ پہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے اپنا یقین بھی اللہ کے اوپر رکھنا ہے۔ اللہ ہمارے ارد گرد کے چہروں سے بھروسہ توڑ دیتا ہے تاکہ ہم اپنے رشتہ صرف اسی سے جوڑ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب اللہ تمہارا دوست بن جاتا ہے تو دنیا کے سہارے چھوٹے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے تو آپ کو دنیا کی دوستی سے کیا لینا دینا۔ تمہاری عزت نہ لوگوں کے الفاظ میں ہے نہ تمہارے مقام میں، بلکہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، بے شک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب اللہ تمہیں نظر سے گراتا ہے تو وہ تمہارے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے۔ دیکھیں نا، تکبر اور غرور بھی تو کتنا بڑا گناہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں عزت ملے، مگر ایسی عزت کہ جو اس کی رضا سے آئے، نہ کہ دنیا کی تعریف سے، کیونکہ دنیا کی تعریف تو جھوٹی تعریف ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص کبھی بغیر مقصد کے نہیں گرتا، جو گرتا ہے وہ کسی بڑی منزل کے لیے گرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بھائیوں نے انہیں کنویں میں گرا دیا، وہ دنیا کی نظروں سے گر گئے، لیکن اللہ نے انہیں مصر کا تخت پر بٹھا دیا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، وہ تمہیں وقتی طور پر گراتا ہے تاکہ تمہاری پہچان کو اس کے ذریعے بلند کر سکے۔ اور یاد رکھے دنیا میں بغیر آزمائش کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اور اگر آپ کو ایسے ہی سب کچھ مل گیا اس کا مطلب ہے آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ آزمائش آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے،
تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مقام تک پہنچاتا ہے، کیونکہ وہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ ٹیسٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تمہاری کہانی کو اس کے فیصلے کی خوبصورتی سے مزین کرے، وہ تمہیں وقتی طور پہ گراتا ہے کہ تمہاری پہچان کو اس کے ذریعے بلند کرے۔ دنیا تعریف کرے یا تنقید، تمہاری اصل قدر صرف اللہ کے ہاں ہے۔ کبھی تم کسی کے لیے بہت اہم ہوتے ہو، پھر اچانک وہ تمہیں بھول جاتا ہے۔ تم ٹوٹ جاتے ہو، مگر وہ ٹوٹتا دراصل تمہاری روحانی بیداری کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہی تبدیلی تمہیں دل سے اٹھا دیتی ہے۔ کبھی کبھی تمہارا لوگوں کی نظروں سے غائب ہونا دراصل تمہارا تحفظ ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں نظر بد، حسد اور دنیا کے شر سے چھپا لیتا ہے۔ وہ تمہارا وقت روک لیتا ہے تاکہ تمہارا مقام محفوظ رہے۔ تمہارے نام کے چرچے بند ہو جاتے ہیں، مگر عرش پر تمہارے لیے دعائیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے اس لمحے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے۔ آپ نے نیگیٹو نہیں سوچنا ہے، اور آپ نے اس میں انتہائی پازیٹیو ہونا ہے، اور صرف یہ سوچنا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ دل سے اٹھنا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اہمیت اب دنیا کے دلوں میں بھی نہیں بلکہ اللہ کے دل میں ہے۔ لوگ تمہیں بھول جائیں، تمہارے ذکر بند ہو جائیں، مگر تمہارے اعمال آسمان پر درج ہوتے جائیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تمہیں دلوں میں عزت دیتا ہے بغیر کسی تشہیر کے۔ بعض اوقات اللہ ہمیں نیچے لے آتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ وہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تمہارا دل نرم ہو، اور مومن کا دل تو نرم ہی ہوتا ہے۔ وہ تمہیں خاموش کر دیتا ہے تاکہ تم سن سکو، اور جب تم مکمل ہو جاتے ہو وہ تمہیں عزت کے ساتھ اٹھا دیتا ہے۔ تمہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تم خود کو اللہ کے قریب پاؤ، اور یہی وہ لمحہ ہے جب تم محسوس کرتے ہو میں گرا نہیں، مجھے اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نبیوں کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں وہاں سے بھی بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، سب کسی نہ کسی موقع پر لوگوں کی نظروں میں گرے۔ کبھی جیل میں ڈالے گئے، کبھی قوم نے ٹھکرا دیا، کبھی تنہا چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ گرے نہیں۔ وہ صرف اللہ کے منصوبے میں آگے بڑھ رہے تھے، اور جب اللہ نے چاہا سب انہیں دلوں سے اٹھا دیا گیا۔ دلوں سے اٹھنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ تمہاری نیت صاف ہو جاتی ہے، تم تعریف کے بجائے دعا چاہتے ہو، تمہاری خاموشی میں سکون آتا ہے، اور تمہارے دل میں اللہ کی رضا سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب تم لوگوں کی نظروں میں گرتے ہو، اللہ تمہیں اپنی محبت میں سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہارے دل کے ٹکڑے جو دنیا نے توڑے خود جوڑ دیتا ہے، اور پھر تمہیں وہ عزت دیتا ہے، ایسی عزت جو خاموش مگر دائمی ہوتی ہے۔ تمہارا نام زمین پر چھپ جاتا ہے مگر آسمان پر بلند ہو جاتا ہے۔ اگر آج تم محسوس کرتے ہو کہ لوگ تمہیں نظروں سے گرا رہے ہیں، تمہاری عزت ختم ہو گئی ہے، تمہارے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، تو گھبراؤ مت۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں دل سے اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں گرا نہیں رہا بلکہ تمہیں اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں عزت کا معیار دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ سب کے دلوں میں اٹھا دیتا ہے۔ جسے لوگ بھول جائیں اسے اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ یہ تمہاری کہانی ہے۔ گھرے رہو، صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ ایک دن تمہیں احساس ہوگا تم کبھی گرے ہی نہیں تھے، تم تو دل سے اٹھائے گئے تھے۔ زندگی تمہیں بار بار اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں تم خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتے ہو نا، لوگ تمہیں بھول جا رہے ہیں، تمہاری باتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم نے اس موقع پر گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عرش کے قریب کر رہا ہے، لوگوں سے نہیں، اللہ سے اٹھنے کی دعا مانگو، کیونکہ جب اللہ تمہیں دل سے اٹھاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی ہے۔ بے شک یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی جو آخری جو بات ہم نے یاد رکھنی ہے، وہ یاد رکھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں کسی کے دل سے اٹھاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اٹھاتا ہے،
تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی، اور جب وہ گرانا چاہے تو چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، کوئی تمہیں اٹھا نہیں سکتا۔ اس لیے ہم نے اللہ کی ذات پہ ہمیشہ یقین رکھنا ہے اور اپنا توکل مضبوط رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔